اس تیل کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ نیک جنات کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ اللہ کی طاقت کی حفاظت، اس کے تیل کے ساتھ اللہ کے نام کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ اللہ کے امر کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ قرآن کا نور، اس تیل کے ساتھ قرآن کی برکت، اس تیل کے ساتھ قرآن کی شفا، اس تیل کے ساتھ وحی کی برکت، اس تیل کے ساتھ جبریل کی آمد، اس تیل کے ساتھ کملی والی کی آمد، اس تیل کے ساتھ اللہ کا وجود، اس تیل کے ساتھ اللہ کا نور، اللہ کا بصارت، اللہ کا طاقت، قوت، یہ سارا نظام اس تیل کے اندر موجود ہے۔ یہ شیطانی اور جناتی جادو انسانی جادو سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، یاد رکھیے گا، کہیں زیادہ طاقتور ہے، یاد رکھیے گا۔ اب میں ایک تیل بتاتا ہوں جو تیل کا تیل ہے، ٹونک کا ٹونک ہے، علاج کا علاج ہے، اور زندگی کی زندگی ہے۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے وہ تیل بہت استعمال کرتے تھے، میرے آقا بہت تیل استعمال کرتے تھے، بہت زیادہ، اور ان کے ماننے والے آل رسول، اصحاب رسول سر میں تیل لگاتے تھے۔ میرے حضور تیل اتنا استعمال کرتے تھے، تیل اتنا لگاتے تھے کہ آپ کے سر مبارک پہ ایک کپڑا ہوتا تھا، پہلے ایک کپڑا ہوتا تھا، وہ تیل سے تر رہتا تھا، اس کے اوپر ٹوپی ہوتی تھی اور میرے حضور کی پگڑی ہوتی تھی، وہ ایک کپڑا ہوتا تھا، اتنا تیل لگاتے تھے، اور ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ دیتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان کا تجربہ، وہ دن میں 2 مرتبہ سر پہ تیل لگاتے تھے۔ حوالہ میرے سامنے موجود ہے۔ کیوں؟ آج کی دنیا میں وقت سے پہلے نظریں ختم، وقت سے پہلے جوانیاں ختم، وقت سے پہلے جھریاں، وقت سے پہلے چہرے کا حسن، چمک، جمال ختم، جب سے ہم نے سر کی دنیا پہ کیمیکل استعمال کرنا شروع کیا ہے، ہماری زندگی، ہماری جوانیاں گل گئی ہیں۔ میں ایک سفر میں تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، نئے نئے مالدار ہوئے تھے، انہوں نے ایک بوتل نکالی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے میں یہ بوتل اپنے جسم پہ لگا رہا ہوں اور سر پہ لگا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا تو کیمیکل ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں جی، فلاں کمپنی، فلاں ملک، فلاں دنیا، فلاں جگہ سے یہ چیز آئی ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دے۔ اچھا، میں نے کہا اس کے اندر ایک لنک ہوگا کہ اس کے آفٹر ایفیکٹ، اس کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں، آپ ذرا چیک کریں۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا لنک تھا، میں نے کہا اس کو نیٹ پہ کھولے۔ اس نے نیٹ پہ کھولا، وہ تو لنک چھوٹا سا تھا، نیٹ پہ دنیا تو بے شمار تھی، اس میں فائدے 2 لکھے ہوئے تھے، 98% نقصانات ہی نقصان لکھے تھے۔ میں نے کہا اس کے مقابلے میں زیتون کا تیل، ناریل کا تیل، سرسوں کا تیل، اب اس کے اٹھاؤ، نیٹ پہ نکالو، اس کے فائدے کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں، پتہ چلا کوئی نقصان ہے ہی نہیں، فائدے ہی فائدے۔ فطری زندگی سے محروم ہو گئے، فطری دنیا سے محروم ہو گئے، اور میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کملی والے کی زندگی میں تیل لگانا سر پہ، وہ آپ سرسوں کا تیل لگائیں، وہ زیتون کا تیل لگائیں، وہ ناریل کا تیل لگائیں، وہ بادام روغن لگائیں، وہ دیسی گھی لگائیں، دیسی گھی بھی گائے کا لگایا جاتا ہے، جو چیز لگائیں۔ ناریل کا تیل یہی ہے، فوراً جذب ہو جاتا ہے، نشان نہیں چھوڑتا، بہترین جذب ہو جاتا ہے۔ اور ناریل کے تیل میں کیا کریں، کوئی چھوٹا سا عطر پڑا ہو، اس کے 1-2 قطرے ڈال دیں، تجربہ کر لیں، زبردست خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ہاں، ناریل کا تیل لے، اس میں 2-4 عطر کے قطرے ڈال کے ہلا لے، لاجواب بن جائے گا۔ اور اگلی بات، میرے حضور جب بھی تیل لگاتے تھے، بھوؤں پہ تیل لگاتے تھے، اور پہلے دائیں بھاؤں پہ تیل لگاتے تھے جسے ابرو کہتے ہیں، پھر بائیں تلے پہ حضور کیا کرتے تھے، ہتھیلی، بائیں ہتھیلی پہ تیل لیتے تھے، شہادت کی انگلی سے پہلے دائیں بھووں پہ پھر بائیں پہ تیل لگاتے تھے، پہلے، سب سے پہلے، اور پھر آنکھ کے اوپر تیل لگاتے، پہلے دائیں پھر بائیں۔ آج پوری دنیا اور سائنس، چہرے کے حسن و جمال کی سائنس، منیاری کہتے تھے، آج کاسمیٹک کہتے ہیں۔ منیاری لفظ نہیں ہے، لفظ ہے منہاری، عورتیں منہار جاتی تھی اپنی، جسے پہلے منہاری کہتے تھے، منیاری کہتے تھے، اور اس کے بیچنے والوں کو منیار کہتے تھے۔ ٹھیک، منیار، منیار،
कहते थे, आज उसको कॉस्मेटिक कहते हैं। क्या ख्याल है? असली हकीकत और सच में कोई फर्क नहीं होता। एक असली हुस्न जमाल है, एक असली हुस्न जमाल है, और एक मेकअप का हुस्न जमाल है। उसमें सच में और हकीकत में फर्क ही नहीं होता। ये हुजूर की सच्ची सुन्नतें मेरे आपको छोड़ दी है। जब से सर पे तेल लगाना छोड़ा, पांव के तलवों में तेल लगाना छोड़ा, सर पे तेल लगाना, पांव के तलवों और पिंडलियों और टखनों पे तेल लगाना, पता नहीं मुझसे क्या होगा, गलती हुई या खैर हुई। अपनी एक मैं बताता हूं बात। मैंने एक तहकीक की और एक पोस्ट बना के डाल दी कि पांव के तलवे में तेल लगाने के ये फायदे हैं। चंद साल पहले जो दुनिया ने उसको देखा और जो दुनिया ने उसके फायदे बताए, आज भी वो पोस्ट उठाएं, आप उसके फायदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। सिर्फ पांव के तलवों को, पिंडलियों को तेल लगाने के फायदे, आप फायदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। अबरू पे तेल लगाना। अब सुने, मैंने एक बात आपको बताई थी, नाखून के नीचे शयातीन जिन्नात, काले जिन्नात रहते हैं। और साइंस क्या कहती है? हमारे नाखून के नीचे जो हमारे पेट के कीड़े हैं, इंटेस्टाइन वर्म्स, उसके अंडे होते हैं, और जो खाने में शामिल हो जाए कभी बंदा बीमारियों से नहीं निकल सकता। और रूहानियत की साइंस कहती है नाखून के नीचे शैतानी चीजें होती हैं, और रूहानियत की साइंस कहती है भवों के अंदर फरिश्ते होते हैं, भवों के अंदर फरिश्ते होते हैं। और मेरे कमली वाले क्या करते थे तेल लगाते हुए? सुभान अल्लाह, सारे सुभान अल्लाह कहें, कि बाएं हथेली पे तेल रखते थे, पहले अपनी भवों पे लगाते थे, दाएं थोड़ा सा, फिर बाएं, फिर अपनी आंखों पे। और आज की साइंस कहती है पलकों का मसाज करें। आज की साइंस कहती है भवों का मसाज करें तेल से। क्यों? अगर ये करेंगे, ऐनक, नजर, वक्त से पहले बाल सफेद, याददाश्तें, डिप्रेशन, टेंशन, जहनी उलझाव, खिंचाव, तनाव, ये चीजें खत्म हो जाएंगी अगर ये करेंगे कि अगर आप भवों पे तेल लगाएंगे और पलकों में। और मेरे हुजूर ने आज से सदियों, 1400 साल से ज्यादा पहले ये टोटका फरमा दिया था और बता दिया था कि अपनी भवों और पलकों को तेल लगाएं। उसके बाद मेरे हुजूर अपने सर पे तेल लगाते थे और हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एटमी साइंसदान इस मुल्क के मोहसिन, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन कहें सारे, फरमाने लगे कि एक शख्स मुझे मिला 90-96 साल की उम्र में, ना बीमारी, ना तकलीफ, ना दुख, ना रोग, कुछ भी नहीं, सही सलामत, सेहतमंद, बिल्कुल ठीक। कहा उसकी इस सेहत और सलामती का राज पूछा तो कहा कोई दाना, कोई कतरा ऐसा नहीं मेरे मुंह में जाए। दाना, दाने से मुराद ग़िज़ा, कतरे से मुराद हर मशरूब, लिक्विड चीज। कतरा पानी है, दूध है, शरबत है, कोई दाना और कतरा मेरे अंदर नहीं गया, आज तक नहीं गया कि मैंने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो। बस मेरी सेहत का राज यही है। हर दाने हर कतरे में मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, और हर दाने और हर कतरे में मेरी जो है, मेरी जिंदगी में एक नई जिंदगी आई, मेरी जिंदगी में एक नई रूह आई, और मेरी जिंदगी में एक नई ताजगी आई। ये जिन्नाती शैतानी चीजें टूट रही हैं, ये आपके इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ निजाम बन रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। मैं जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, काली दुनिया कट जाती है, काले जिन्नात टूट जाते हैं, शैतानी चीजें जो बीमारी, तकलीफ, परेशानी में हमें नुकसान देना चाहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है। एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है, और हैरत का निजाम यह है कि अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। वो कहने लगा जब मैं ग़िज़ा, कोई कतरा या कोई दाना बिस्मिल्लाह के बगैर आज तक मेरे अंदर नहीं गया। और मेरे हुजूर जब तेल लगाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। अब सुने जो मैं चीज सुनाने लगा हूं आगे,
جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بلٹ پروف گاڑی ہمارے پاس آخر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے جسم کے ارد گرد حفاظت کا نظام کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اب میرے آقا کا فرمان سنیں، فرمایا حدیث میں ہے جو بغیر بسم اللہ کے تیل لگائے گا 70 کالے جنات اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ 70 کالی دنیا، کالی چیزیں، کالے روح اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جو سنیں، اب جو فرمایا جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے۔ اچھا، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے اوپر جادو انسان کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب میں نے کوئی کالا بکرا، کالا مرغا، مال، چیزیں نہیں لینے، میں خط جمع کر کے بیٹھا تھا کہ فلاں نے 7 لاکھ کو دیے، اس کو 70,000 دیے، اس کو 3 لاکھ دیے، اس کو اتنے دیے، اس کو اتنے دیے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے آپ سے پوچھا تھا کہ آج تک مجھے کسی کا نام نہ بتاؤ، کسی کو پیر کو کتنے پیسے دیے؟ آپ میں سے بے شمار لوگوں نے بتایا تھا اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنی چیزیں دیے۔ میں سوچنے لگا کہ ہم نے دیے اتنے پیسے، اتنا نظام، لیکن اگر یہ ایک چھوٹے سے ٹوٹکے بھی عمل کر لے، اپنا نقصان تو ہم خود کرتے ہیں۔ حفاظت کا نظام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارے انسان جادو کرنے پہ بیٹھے ہیں۔ نہیں نہیں، ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا تو وہ شاید بھول رہا ہے۔ ہمارے پاس جادو کرنے والی بھی اور طاقتیں بھی ہیں، وہ شیطانی طاقتیں، وہ جناتی طاقتیں ہیں، وہ ہمارے اوپر جادو کرتی ہیں۔ اب میرے آقا نے فرمایا جو بسم اللہ پڑھے بغیر تیل لگاتا ہے 70 کالے جنات اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ 70 کالے جنات۔ اچھا، کالے جنات ہمیں نظر نہیں آتے، نظر آتے ہیں؟ یہ پچھلے سال مری میں واقعہ ہوا، برف باری کے دوران گاڑیاں پھنسی، گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے لوگ مر گئے، اور بات کیا آئی؟ صرف ایک بات آئی، جی آکسیجن ختم ہو گیا تھا، کاربن زیادہ ہو گیا تھا، بندے مر گئے۔ آکسیجن دیکھا ہے کسی نے کبھی؟ جس نے آکسیجن آج تک آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کھڑا ہو جائے، جس نے کاربن آنکھوں سے دیکھا وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ آکسیجن نظر نہیں آتی، انگریز کہتا ہے، ہم کہتے ہیں کاربن نظر نہیں آتی، سائنسدان کہتے ہیں ہے۔ میرے کملی والے نے فرمایا برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت ہٹ جاتی ہے، کالی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا کا فرمان سچ اور حق ہے، انشاءاللہ ہے، سچ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو تیل لگاتا ہے بغیر بسم اللہ کے، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے بندے سے پوچھا عمر کا راز، کہا کوئی قطرہ اور کوئی دانہ میرے اندر آج تک ایسا نہیں گیا جو بسم اللہ کے بغیر گیا ہو۔ آج بھی انشاءاللہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ ہاں، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہیں اس کے لیے، ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس کو ضرور شامل کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر جادو کوئی دنیا بھی کرتی ہے، میرے پاس زندگی گزر گئی اسی شعبے سے، آج بھی طالب علم ہوں، کوئی پہنچی سرکار نہیں ہوں، آج بھی طالب علم ہوں، کوئی پہنچی سرکار نہیں ہوں، اور طالب علم ہی رہوں گا، سیکھنے والا۔ لیکن یہ شیطانی اور جناتی جادو انسانی جادو سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، یاد رکھیے گا، کہیں زیادہ طاقتور ہے، یاد رکھیے گا، بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، اور حد سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیا خیال ہے آج کے بعد پھر؟ اب میں ایک تیل بتاتا ہوں جو تیل کا تیل ہے، ٹونک کا ٹونک ہے، علاج کا علاج ہے، اور زندگی کی زندگی ہے۔ آج ہی مجھے ایک صاحب کہنے لگے، آج ہی جس میں آپ نے بتایا کہ والتین والزیتون، کہ اللہ نے کسی شیشم کی، کیکر کی، کسی پیپل کی درخت کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی ہے۔ کہا کہ ہمارے گھر میں جس بندے نے بھی وہ عمل کیا ہے اس کو وبا کا اثر بھی محسوس نہیں ہوا۔ کہا ہم نے زیتون کو کھایا، پھر عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ کھانے میں
پہلے محسوس ہوتا تھا کہ زیتون کا تیل کوکنگ نہیں کرنی چاہیے، اس زہر بن جاتا ہے۔ کہا کہ میں نے یہ سنا، پھر صحابہ، اہل بیت، انبیاء، اولیاء، صلحاء کی زندگی میں تو زیتون کا تیل کھانا، پکانا، پینا، پلانا اس میں شامل ہے۔ اور پھر لیٹسٹ ریسرچ یہ ہوئی کہ نہیں، یہ چیز ہم کھا پی پکا سکتے ہیں۔ میں نے انہیں مثال دی، میں نے کہا اس سے پہلے سرمے کے بارے میں ریسرچ تھی سائنس کی، اس میں لیڈ ہوتا ہے، سیسا ہوتا ہے، اور سیسا آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا سرما آنکھوں میں نہ ڈالا جائے۔ پھر اس کے بعد سالہ سال مخلوق سرمے سے رکی، پھر سالہ سال کے بعد تحقیق لیٹسٹ جدید یہ ہوئی، نہیں، سرمے کا استعمال کرنا چاہیے، بہت بہتر ہے کہ اس میں اینٹی لیڈ بھی ہوتا ہے، اس سیسے کو ختم کرنے کے اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جو ریت روایت، جو عطا، جو شفا میرے کملی والے نے دی ہے، ساری دنیا کی سائنس پھرتی پھراتی واپس وہیں آئے گی جو میرے آقا نے فرما دیا۔ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل کے، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جاں قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ۔ حضور نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ کہنے لگے جب سے میں نے زیتون اور انجیر کا استعمال کیا ہے، زیتون اور انجیر کا، مجھے کوئی وبائی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، میں نے کوئی اتنی بڑی احتیاط نہیں کی، لیکن مجھے فائدہ بہت ہوا۔ کیوں؟ زیتون اور انجیر یہ وحی کی برکات ہیں، قرآن میں شامل ہیں، قرآن وحی ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی ہے، اور قیامت تک وحی کی برکات زندہ و تابندہ رہیں گے۔ قیامت تک وحی کی برکات سدا زندہ رہیں گی، سدا خیر اور سدا برکتیں رہیں گی، وحی کی برکات۔ ایک تیل لے لے، سرسوں کا تیل، ناریل کا تیل، زیتون کا تیل، کوئی بھی آپ لے لے، جتنی مقدار میں لے لیں، گھر والے مل بیٹھ کے 2 4 5 6 اور ہوں گھر والے، یہ کام ٹھیکے پہ نہیں کرانا، اتنے پیسے لے لے تو کر دے، نہ کرانا۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے اگر تیرا باپ فوت ہو جائے اور تو اس قابل ہے تو اپنے باپ یا ماں کا جنازہ خود پڑھ، جو تو درد سے دعائیں مانگے گا وہ کوئی اور نہیں مانگ سکتا۔ کیوں؟ باپ تیرا مرا ہے، اس کا تو نہیں مرا۔ جو تو درد سے دعائیں مانگ سکتا ہے اور کوئی نہیں مانگ سکتا، میری آپ سے درخواست ہے یہ خود پڑھیں۔ ادھر سے بندے بلا، ادھر سے بندے بلا، اس نے کہا جی میں نے 1.25 لاکھ کروایا فلاں چیز کا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ اب رکھیں سامنے تیل، آج میں بلٹ پروف آپ کو بتا رہا ہوں، رکھیں سامنے تیل اور 1001 دفعہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں۔ یہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون کا ترجمہ آج ضرور اٹھا کے چیک کیے گا، آپ اپنے موبائل پہ چیک کر لیجئے گا، اب کل دیکھیے گا، پرسوں دیکھیے گا۔ سورۃ الکافرون، اللہ پاک نے نا کالی چیزیں، کالے لوگوں کو چیلنج کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما چیلنج کیا ہے۔ اور جو آخری آیت ہے، آخری آیت جو قل یا ایھا الکافرون کی ہے، وہ بتاؤں کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، جا تیرا دین اپنا ہے، میرا دین اپنا ہے، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند۔ یہ بڑی طاقتور صورت ہے، یہ بہت طاقتور صورت ہے۔ میں تو صحیح بات ہے بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، کس بات پہ حیران ہوتا ہوں؟ میں اپنی بات کو پھر دہرا رہا ہوں۔ بعض اوقات علم کی کمی، ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں، علم کی کمی ناواقفیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ انگریزوں پہ جادو جنات نہیں ہوتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں،
انگریز جتنا جادو جنات نظر بد ان چیزوں کو مانتے ہیں، اس کے لیے ہماری نیٹ پہ پڑھی جادوئی لائبریری میں سینکڑوں کتابیں اب تک جمع کر چکے ہیں، مزید کر رہے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، جا تجھے تیرا دین پسند ہے، مجھے میرا دین پسند ہے، تجھے تیری ادا پسند ہے، مجھے میری ادا پسند ہے، مجھے کملی والی کی غلامی پسند ہے، مجھے میرے آقا کی غلامی پسند ہے۔ میں لاکھ گناہگار ہو جاؤں پر میرے دل میں آقا کی غلامی، لاکھ گناہگار ہو جاؤں پر میرے دل میں آقا کی غلامی آج بھی ہے، کل بھی رہے گی اور موت تک رہے گی انشاءاللہ۔ اس صورت کو سمجھیں، اس صورت میں طاقت، اس صورت میں تاثیر کیا ہے۔ اس صورت کو نہ مل بیٹھ کے 1001 بار اول آخر درود پاک ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں اور تیل پہ دم کر لے۔ ایک دن میں خود پڑھنا ہے پڑھ لیں، تھوڑا پڑھ لیں، 2 دن میں، 3 دن میں، اگر آپ اکیلے ہیں اس کو پڑھیں۔ اب اس کو گھر کے استعمال میں لائیں، کھانے میں، پینے میں، پکانے میں، کوکنگ میں، زندگی کے استعمال میں، اس کو گھر کے استعمال میں لے آئیں۔ بھووں پہ لگائیں ضرور، پلوں پہ لگائیں ضرور، ناک میں لگائیں ضرور، کانوں کے اوپر لگائیں ضرور، ناف میں لگائیں ضرور، کھائیں پیئیں پکائیں ضرور۔ پھر زندگی میں حفاظت کا نظام دیکھیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کا نظام سچا، اللہ کے حبیب کا نظام سچا۔ یہ پڑا ہوا تھا تو مجھے چاہتے ہی نہ انہوں نے ہاتھوں میں ایسے دیا، میں نے یوں 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 مل لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، خیریت سے آپ بیٹھے۔ میں نے کہا یہ کیا تھا؟ جان بوجھ کے پوچھا۔ کہہ رہے یہ سینیٹائزر تھا ہاتھوں میں، یہ پورا لوشن ہاتھوں میں لگا لو۔ میں نے کہا جراثیم مجھے نظر تو نہیں آیا، کوئی گھوڑا ہو، کھوتا ہو، گدھا ہو، کوئی کتے کی طرح ہو، کوئی الٹا ہو سیدھا ہو، نظر تو نہیں آیا۔ کہ جی یہ نظر نہیں آتے۔ اچھا، میں نے کہا سچ ہے، میں اس کا انکار کہاں کر رہا ہوں، جراثیم کا انکار کہاں کر رہا ہوں۔ حفاظت یاد رکھیے، اگر میرے آقا کملی والے نے حفاظت کا حکم دیا ہے، کیا دیا؟ حکم دیا ہے حفاظت کا۔ یہ نظر نہیں آتے پر یاد رکھا جناتی چیزیں نظر نہیں آتی پر ہوتی ہیں، شیطانی نظر نہیں آتی پر ہوتی ہیں۔ میں بھی آپ کو سورۃ الکافرون کا سینیٹائزر دے رہا ہوں، ایک حفاظتی نظام دے رہا ہوں، ایک عافیت کا نظام دے رہا ہوں، ایک طاقت کا نظام دے رہا ہوں۔ اس تیل کو استعمال کیجئے گا، اس تیل کے ساتھ فرشتوں کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ نیک جنات کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ اللہ کی طاقت کی حفاظت، اس کے تیل کے ساتھ اللہ کے نام کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ اللہ کے امر کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ قرآن کا نور، اس تیل کے ساتھ قرآن کی برکت، اس تیل کے ساتھ قرآن کی شفا، اس تیل کے ساتھ وحی کی برکت، اس تیل کے ساتھ جبریل کی آمد، اس تیل کے ساتھ کملی والی کی آمد، اس تیل کے ساتھ اللہ کا وجود، اس تیل کے ساتھ اللہ کا نور، اللہ کا بصارت، اللہ کا طاقت قوت، یہ سارا نظام اس تیل کے اندر موجود ہے۔ جس طرح ہاتھوں میں جراثیم نظر نہیں آئے اور وہ لوشن لگاتے ہی کہتے ہیں ختم ہو گئے، ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن اس سے 100% ہو گیا۔ اگر نہیں ہوا تیرا یقین کمزور ہے، تیرا یقین کمزور ہے، میرا یقین کمزور ہے، کمزور ہے۔ ہماری زندگی میں آفتیں آئی ہیں بسم اللہ کے چھوڑنے سے، ہماری زندگی میں آفتیں آئی ہیں اللہ کا نام چھوڑنے سے، ہماری زندگی میں بلائیں آئی ہیں کوئی سچی راہیں چھوڑنے سے۔